اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بیان چل رہا تھا فیشن پرستی سے متعلق کہ ہم فیشن کے اندر کتنا منہمک ہیں۔ آج بیان کا عنوان یہ ہے کہ جو فیشن ہمارے اندر آیا ہوا ہے اور جو ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت کا نہ ہونا۔ جس چیز کی محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس انسان کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کی نقالی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ہر چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ہر حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے تو ہمارے سامنے ہر وقت اس دنیا کی چکا چوند رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ صرف ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس وقت اصل محبت کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی شخص کو کسی سے ناجائز محبت ہو جائے تو اس کے لیے دن رات وہ بے چین رہتا ہے، اس کی ایک ایک بات ماننے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے، اس کی ایک ایک پسند کو اختیار کرنے کے لیے وہ آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک فنا ہو جانے والی مخلوق انسان کی محبت میں آدمی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت انسان کو ہو جائے تو اس کے لیے بھی آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسی محبت ہو ویسی ہونی چاہیے۔ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہے گا۔ اگر کوئی پریشانی بھی اس کے اوپر آئے گی تو وہ پریشانی بھی اس کو ہلکی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ وہ یہ سوچے گا جب میرے رب کو یہ پریشانی منظور ہے تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی میرے خالق و مالک کو یہ چیز میرے لیے پسند ہے تو مجھ کو بھی یہ چیز پسند ہے۔ جیسا کہ واقعہ ہے ایک لکھا ہوا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام شاہ دولہ تھا۔ ان کے گاؤں میں ایک مرتبہ سیلاب آ گیا۔ لوگوں نے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ایک بند باندھا، لیکن وہ سیلاب بہت زبردست تھا، قریب تھا کہ وہ بند ٹوٹ جائے اور سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل ہو جائے۔ سارے کے سارے لوگ ان بزرگ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت، گاؤں میں سیلاب آیا ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بارش بند ہو جائے اور یہ سیلاب ٹل جائے۔ تو انہوں نے کدال اٹھائی، کسلا اٹھایا اور پہنچ گئے جہاں پر وہ بند بندھا ہوا تھا اور اس بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ بجائے اس بند کو اور باندھنے کے لیے اس بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ سیلاب ٹل جائے اور سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل نہ ہو، آپ نے تو ایسا کرنا شروع کر دیا کہ گاؤں پورا ڈوب جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گاؤں میں سیلاب کا آنا پسند ہے تو پھر جو چیز اللہ کو پسند ہے میں اس کو پہلے ہی کیوں نہ کر دوں؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے کہ گاؤں ڈوب جائے سیلاب میں، سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل ہو جائے، تو جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کام کو میں پہلے ہی کیوں نہ کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ عاجزی، ان کی یہ تواضع بہت پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیلاب کا پانی آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنی کوئی پریشانی بڑی نظر نہیں آتی۔ بڑی پریشانی اس کو کب نظر آئے گی؟ جب کہ آدمی کو اللہ سے محبت نہ ہو، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ ہم تو جو ہے جب بچپن میں جب قاعدہ پڑھتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں تو ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ پڑھتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اور اللہ کے ہر فیصلے پر، چاہے وہ مجھ کو دیکھنے میں برا لگے یا اچھا لگے، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہے. جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی تو وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جو بھی ہے وہ ساری کی ساری ہماری. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوقات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، اپنے کاروبار ٹھیک کرنے کے پیچھے، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے پیچھے تو بھاگتے ہیں. لیکن جس ذات کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں ہیں، جس ذات کے ہاتھ میں مال و دولت دینا ہے، جس ذات کے ہاتھ میں ہماری تمام بگڑی چیزوں کو سنوارنا ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر ہم کو نہیں ہوتی. جب مالک ہمارا ہو گیا تو پھر ساری چیزیں ہماری ہو گئی نہیں ہو گئی، لیکن ہمارا جو ہے اس چیز کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہوتا. جیسے ایک واقعہ ہے کتاب کے اندر کہ اگر مالک ہمارا ہو جائے تو پھر ساری چیزیں ہماری. سبکتگین کے نام سے ایک بادشاہ گزرا ہے. اس بادشاہ کو اپنی ایک بیوی سے بے پناہ محبت تھی. کئی بیویاں تھیں تو ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی. تو جو دوسری بیویاں تھیں ان کے دل میں غیرت پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا کہ بادشاہ کو فلاں بیوی سے تو بڑی محبت ہے، حالانکہ ہم خوبصورتی میں اس سے زیادہ ہیں، ہم جو ہے اس سے زیادہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن بادشاہ کو اس سے بہت محبت ہے. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جو آپ کی فلاں بیوی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، ہم سے محبت نہیں ہے. تو بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں کسی وقت اس کا جواب دوں گا. ابھی جواب نہیں دیتا. بات آئی گئی ہو گئی، کافی دن ہو گئے، مہینوں گزر گئے. تو بادشاہ نے ایک دن کہا اپنی تمام بیویوں سے صحن میں بیٹھ کر کے کہ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں بہت خوش ہوں آج، اور ساری کی ساری بیویاں محل کے آنگن میں جمع ہو جائیں، میں آج سب کو کچھ نہ کچھ انعام دوں گا، جو چاہیں گی وہ دوں گا. اور بادشاہ نے صحن کے اندر ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگوا دیا اور سب کو بلایا اور سب سے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، جس کا جو دل چاہے اٹھا لو، جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گی وہ اسی کی. ساری کی ساری بیویاں دوڑی گئیں، کسی نے فلاں ڈھیر پر ہاتھ رکھا سونے کے، کسی نے جو ہے فلاں ہیرے کے ایک ڈھیر پر ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان سے کہا کہ یہ تمہارا ہوگا. اب جو وہ بیوی تھی وہ ایسی کھڑی رہی، چپ چاپ کھڑی رہی. اب جو بیویاں تھیں دوسری وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، ہم دیکھو کہتے تھے کتنی بیوقوف ہے یہ عورت، اور آپ کو اس سے اتنی زیادہ محبت ہے. آج تو آپ کی طرف سے کھلا اعلان ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی، اور یہ دیکھیے کھڑی ہوئی ہے. ہم دیکھیے کتنے عقل مند ہیں، آپ نے کہا اور ہم نے ڈھیر کے ڈھیر حاصل کر لیے ہیرے جواہرات کے. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا، تم کو کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کا اعلان یہ ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی. تو اس نے جا کر کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اس نے جا کر کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو پورا ملک میرا، سارے خزانے میرے. تو جب مالک اپنا ہے تو پھر ساری چیزیں ہماری. آج ہم پیسے کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرا گھر بن جائے، میرا محل بن جائے، مجھ کو اتنا مال و دولت مل جائے. جو ذات ان چیزوں کو دینے والی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے. تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہمارا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. مؤذن پکارتا ہے 5 وقت، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں دکان کے اندر. نماز کے وقت ہم نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. دینے والا میں ہوں، کامیابی دینے والا تم کو میں ہوں. تم اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے تو آؤ ذرا. اللہ تبارک و تعالی انسان کو، اپنے بندوں کو اچھی طریقے سے بجا کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سچی محبت ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم کو اللہ کی محبت میں مزہ نہیں آتا، ہم کو دنیاوی ظاہری چیزوں کے اندر مزہ آتا ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے اپنا ایک واقعہ، اپنے بچپن کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے
کہ بچپن میں میری والدہ نے مجھ کو ایک سونے کی انگوٹھی دی بنا کر کے. یہ الگ بات ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے. جب شیخ سعدی چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس وقت ان کی والدہ نے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر کے دی. انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہن لی اور باہر نکل گئے. باہر ان کو ایک شخص ملا جو گڑ کھا رہا تھا، گڑ. اس نے شیخ سعدی سے کہا کہ بچے یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ شیخ سعدی نے کہا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، میری امی نے دی ہے مجھ کو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کھا کر کے دیکھو، یہ گڑ. انہوں نے گڑ کھایا تو ان کو مزہ آیا، میٹھا لگا، چکھنے میں اچھا لگا. تو اس آدمی نے کہا ذرا یہ جو اپنی انگوٹھی ہے اس کو چکھ کر کے دیکھو. انہوں نے اس پر اپنی زبان لگائی تو اس میں کچھ بھی مزہ نہیں، وہ تو پھیکی ہے، اس میں کیا مزہ آئے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بیکار چیز ہے انگوٹھی، یہ گڑ اچھی چیز ہے، تو گڑ لے لے، یہ انگوٹھی مجھے دے دے. آئی بات سمجھ میں؟ شیخ سعدی بچے تھے، نہ سمجھ تھے. انہوں نے وہ انگوٹھی اس کو دے دی اور وہ گڑ اس سے لے لیا. یہی حال ہمارا ہے. ہم دنیاوی چیزوں کی محبت میں پڑھ کر کے جو حقیقی چیز ہے اور ہم اس سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے، اور ہم نے اللہ کی محبت جو قیمتی ہے اس کو دے دیا اور دنیاوی محبت کو اپنے اندر گھسا لیا. دنیاوی محبت ظاہر کے اندر دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، دنیاوی چیزیں ان کے اندر مزہ آتا ہے، لذیذ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز پائیدار نہیں ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کی محبت. اللہ کی محبت بظاہر دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آدمی کو بظاہر اپنے اوپر پابندیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی کے دل میں اس کی حقیقت گھس جاتی ہے کہ بڑی قیمتی ہے. جیسے وہ سونے کی انگوٹھی جب سنار کے پاس لے جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو پتہ نہیں کتنے کونٹل گڑ آ جائے گا. وہ بچہ ایک چھوٹی سی ڈلی میں بہل گیا کہ اس میں مزہ ہے، اس میں تو کچھ مزہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا کہ اگر میں اس انگوٹھی کو کسی سنار کے پاس لے جاؤں تو اس جیسا گڑ پتہ نہیں کتنا آئے گا، میں پورے سال بیٹھ کر کے کھاؤں گا. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کی ظاہری محبت میں پڑھ کر کے، ان کی ظاہری چمک دمک میں پڑھ کر کے حقیقی چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت کتنی بہترین چیز ہے، کہ اس محبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آخرت میں جو چیزیں عطا کرے گا، جو جنت عطا کرے گا، وہ کیسی ہوگی؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہر چیز ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا. مولانا محمد علی جوہر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی محبت تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کتنا راضی رہنے والے تھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہر طریقے سے جہاد کیا. انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب تک انگریز ہمارے ہندوستان سے نہیں جائے گا تو میں انگریز کے خلاف اپنی قلم سے، اپنی تحریروں سے، ہر چیز کے ذریعے میں انگریز کے خلاف لکھتا رہوں گا اور اس کی مخالفت کرتا رہوں گا. ہندوستان کے اندر جب ان کے اوپر پابندیاں بڑھیں تو وہ یہاں سے انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہر طریقے سے لکھا اور انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد جاری رکھا. وہاں پر پہنچ کر بھی ان کو کئی مرتبہ جیل میں جانا پڑا، کئی مرتبہ وہ جیل میں گئے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جیل میں جا کر کے بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے. اور انہوں نے وہاں پر جیل میں کچھ اشعار کہے. کیا اشعار کہے؟ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ سمجھنا کہ میں فنا ہو جاؤں گا، لیکن آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زندگی رکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ یہ بندہ جو لوگوں کی مخالفت مول لیتا رہا اور لوگ جو اس کے مخالف رہے وہ کس لیے؟ کہ اس کے دل میں میری محبت تھی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہی رہتی ہے.
وہ بندوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو وصف بیان فرمایا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کون ان کو برا کہہ رہا ہے، کون ان کے پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ کرتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق ایسے دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق کہاں سے دیا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر کر کے آدمی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملے گا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل کے اندر یہ یقین داخل نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اس یقین کا ہمارے دلوں کے اندر آ جانا۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر کے پاس سے ایک شخص تھا، اس کی ایک جھونپڑی تھی، اس کے گھر کے پاس سے ایک ہاتھی والا گزرا، اس جھونپڑی والے نے اس کو پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا۔ وہ جھونپڑی والا وہ ہاتھی والا کہنے لگا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی اگر میں نے تم سے دوستی کر لی تو پھر تم ہاتھی والے ہو، میں تمہارے ہاتھی کا بندوبست کہاں سے کروں گا؟ اگر ہاتھی والے سے دوستی کرو گے تو پھر ہاتھی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا گھر میں ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی۔ جب دوست گھر میں آئے گا تو جب خود کھائے گا تو ہاتھی کو بھی تو کھلائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے تم سے دوستی کر لی تو پھر تمہارا ہاتھی تو بڑا لمبا چوڑا ہے بھائی، میرے گھر کے اندر تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم دوستی تو کرو، باقی انتظام تو میں خود کروں گا۔ جب تم مجھ سے دوستی کرو گے تو دوستی کا حق میں خود ادا کروں گا، تمہارا گھر بھی بنواؤں گا، کھانے کا بھی انتظام کروں گا۔ اسی طریقے سے ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا انتظام خود بخود کرا دیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، لیکن اللہ تو ہم سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہم اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اصل ایک طرف سے تو بات پکی ہے، اللہ کی طرف سے تو بات بالکل پکی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنا دیا، اللہ نے ہم سے دوستی کر لی۔ ہماری طرف سے بھی تو دوستی کا ہاتھ بڑھنا چاہیے اللہ کی طرف کہ اللہ ہم بھی دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی تیری محبت میں سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا پکا ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی مشکل آ جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی تو ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ پریشانی دور کرنے والا اللہ۔ ہم 5 وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر کے مانگ کر کے تو دیکھیں، ہم اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بگڑی نہ بنائے تو پھر کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی سچی پکی محبت پیدا فرما دے، اپنے احکامات پر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اور اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔